اور روح ایک زندہ حقیقت۔ قرآن اپنے آپ کو صرف ایک کتاب کے طور پر بیان نہیں کرتا بلکہ نور اور روح کے طور پر بھی بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اس طرح ہم نے تمہاری طرف اپنے امر سے ایک روح وحی کی اور ہم نے اسے نور بنا دیا۔ سورہ الشورى باب 42 آیت 52۔ نور کسی چراغ کے بغیر موجود نہیں رہ سکتا اور روح کسی زندہ حامل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے قرآن یہ بھی اعلان کرتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ واضح نشانیاں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ سورہ العنکبوت باب 29 آیت 49۔ لکھا ہوا قرآن ہدایت کو محفوظ رکھتا ہے لیکن اس کی زندہ حقیقت روشن دلوں میں رہتی ہے، یعنی انبیاء اور ائمہ کے دلوں میں۔ یا علی مدد کریمہ، قرآن یہ فرماتا ہے کہ وہ نور بھی ہے اور روح بھی، لیکن بہت سے لوگ اسے صرف اللہ کی ایک مقدس جسمانی کتاب کے طور پر پہچانتے ہیں۔ وہ اس کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں اور اسے اس طرح سمجھ کی کوشش کرتے ہیں جیسے کوئی دنیاوی یا سیکولر متن ہو، حالانکہ ایک سیکولر کتاب نہ نور رکھتی ہے اور نہ روح۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ قرآن کی روح آسانی سے پہچانی نہیں جاتی جبکہ اللہ خود اسے نور قرار دیتا ہے؟ مولا علی مدد کریم، کیونکہ جس طرح کوئی شخص اللہ کی مبارک کتاب کے پاس آتا ہے وہ طریقہ سیکولر لکھائیوں یا دوسری مذہبی کتابوں کے پاس آنے جیسا نہیں ہوتا۔ قرآن خود روح بھی ہے اور نور بھی۔ نور یہاں عقل کے معنی میں ہے، اس لیے اس کے الفاظ کو محبت، انکساری اور اندرونی تیاری کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے تاکہ بولتا ہوا قرآن پہچانا جا سکے، جو کہ امام زمان ہے۔ یہ حقائق ظاہری طور پر محسوس نہیں ہوتے بلکہ اندرونی روشنی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اللہ سورہ شورى باب 42 آیت 52 میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اس طرح ہم نے تمہاری طرف اپنے امر سے ایک روح وحی کی۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان۔ ولیکن جعلناہ نوراً، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا۔ نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ یہ آیت دکھاتی ہے کہ قرآن سب سے پہلے روح اور نور کے طور پر نازل ہوا، نہ کہ سیاہی اور کاغذ کے طور پر۔ یہ زندہ نور ہی اصل رہنمائی کرتا ہے اور نور کے راستے کو ظاہر کرتا ہے، اور آخر کار ہر سچا طالب اسی نور کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کریمہ، کیا یہ کہنا درست ہے کہ امام کے فرمانوں کو حقیقی طور پر سمجھنے کے لیے قرآن اور اس کی تأویل کی گہری اور زندہ معرفت ضروری؟ اگر یہ اندرونی شناسائی نہ ہو تو کیا امام کے الفاظ ظاہری طور پر سنے جا سکتے ہیں لیکن ان کا نور اور گہرائی پھر بھی پردہ میں رہ سکتی ہے؟ جی ہاں، اور ذاتی تجربے کی بنیاد پر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ امام کے فرمانوں کو حقیقی طور پر سمجھنے کے لیے قرآن اور اس کی تاویل یعنی اندرونی معنی سے ایک مضبوط اور زندہ شناسائی ضروری ہے۔ اس بنیاد کے بغیر امام کے الفاظ سنے تو جا سکتے ہیں لیکن ان کی گہرائی پردہ میں رہتی ہے۔ جس طرح قرآن کے ظاہری الفاظ ایک روشن روح کو اپنے اندر پوشیدہ رکھتے ہیں جو تاویل کے ذریعے کھلتی ہے، اسی طرح فرمان بھی کئی سطحوں پر گفتگو کرتا ہے۔ وہ وقت، حالات اور روح کے اندرونی سفر سے متعلق ہوتا ہے۔ قرآن اور اس کی تاویل کا علم دل اور عقل کو تربیت دیتا ہے تاکہ وہ اس نور کو پہچان سکیں۔ اس طرح فرمان صرف ایک ہدایت کے طور پر نہیں بلکہ ایک زندہ رہنمائی کے طور پر سمجھا جاتا ہے جو اسی الہی منبع سے جاری ہوتی ہے۔ اس طرح قرآن اور فرمان دو الگ تعلیمات نہیں ہیں بلکہ ایک ہی مسلسل حکمت ہیں، ایک خاموش کتاب کی صورت میں اور دوسرا اس کی بولتی ہوئی حقیقت کی صورت میں۔ تو کیا قرآن نور کی صورت میں موجود تھا اس سے پہلے
کہ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب کے طور پر ظاہر ہوتا؟ جی ہاں کریم، لکھے ہوئے الفاظ قرآن کا لباس ہے، اس کی اصل نہیں۔ جس طرح انسانی جسم روح کا لباس ہوتا ہے، اسی طرح کاغذ اور سیاہی قرآن کی روح کو لباس دیتے ہیں، لیکن اسے اپنے اندر محدود نہیں کرتے۔ نور کو نہ ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے اور نہ آنکھ سے پکڑا جا سکتا ہے، اسے صرف بیدار روح اور عقل محسوس کرتی ہے۔ جب کوئی شخص قرآن کے پاس صرف تلاوت یا تجزیے کے ذریعے آتا ہے تو زبان تو چلتی ہے لیکن اندر کا وجود خاموش رہتا ہے۔ لیکن جب دل انکساری، محبت، تفکر اور زندہ رہنمائی کی اطاعت سے نرم ہو جاتا ہے تو الفاظ اندر سے بولنے لگتے ہیں۔ تب نور یقین، تبدیلی اور سچائی کی طرف رجوع کی صورت میں محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ قرآن کے حصے روانی سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے نور کو کبھی چھو نہیں پاتے، کیونکہ الفاظ تو پڑھے جاتے ہیں لیکن روح نے ابھی جواب نہیں دیا ہوتا، اور دین کے سورج کی کرنوں نے ابھی اسے چھوا نہیں ہوتا۔ کیا یہ اس واقعے جیسا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا؟ بالکل، بہت سے لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ان سے بات کی اور ان کے الفاظ سنے، لیکن وہ اس نور اور روح کو پہچان نہ سکے جس سے وہ الفاظ جاری ہوتے تھے، حالانکہ اللہ نے خود نبی کو نور کے طور پر بیان کیا ہے۔ سورہ المائدہ باب 5 آیت 15 میں اللہ فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک واضح کتاب آ چکی ہے۔ غور کرو کہ ترتیب کیا ہے، پہلے نور پھر کتاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور ہی وہ اصل تھا جس نے کتاب کو ظاہر کیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی سورہ النساء باب 4 آیت 54 میں جو ذکر ہے وہ اصل میں امامت کے الہی فضل کی طرف اشارہ کرتا ہے جو لوگوں کے حسد کا حقیقی سبب بنتا ہے۔ ان آیتوں میں کتاب، حکمت اور ایک عظیم سلطنت کا ذکر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء، رسول اور امامز مقرر کیے گئے۔ یہ عظیم سلطنت دنیاوی حکومت نہیں ہے، بلکہ روحوں کی دنیا میں امام کی بلند روحانی حکمرانی اور الہی اختیار ہے۔ قرآن جب بھی ملیک کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ اسی الہی امام کی طرف اشارہ کرتا ہے، نہ کہ کسی سیکولر بادشاہت کی طرف۔ تو پھر کتاب کو جاننا لیکن نور کو نہ پہچاننا کیا اس جیسا ہے جیسے نبی کو پہچان لینا لیکن ان کی روح کو نہ پہچاننا؟ جی ہاں، الفاظ کو جاننا لیکن پوشیدہ نور کو نظر انداز کرنا ایک قسم کی نادانی ہے۔ قرآن پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندہ نور تھا، اس سے پہلے کہ وہ لکھی ہوئی کتاب بنا۔ اس معنی میں نبی خود اللہ کا بولتا ہوا کلام تھے۔ پھر نبی کے بعد اس زندہ نور کا کیا ہوتا ہے؟ وہ غائب نہیں ہو جاتا، بالکل اسی طرح جیسے سورج غائب نہیں ہوتا۔ قرآن خود بتاتا ہے کہ وہ ایک بولتی ہوئی کتاب کے طور پر جاری رہتا ہے۔ سورہ الجاتھیہ باب 45 آیت 29 میں اللہ فرماتا ہے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر سچ کے ساتھ بولتی ہے۔ جو کتاب بولتی ہو وہ صرف کاغذ نہیں ہو سکتی۔ سورہ فاطر باب 35 آیت 32 بیان کرتی ہے کہ اللہ کچھ خاص بندوں کو قرآن کا وارث مقرر کرتا ہے۔ ہدایت کے امامز حکمت بھرے قرآن کے خزاندار ہیں، ان میں قرآن کی روح اور روحانیت موجود ہوتی ہے۔ سورہ المائدہ باب 5 آیت 15 اور اس کا نور بھی۔ سورہ الشورى باب 42 آیت 52۔ اس طرح امام زمان بولتا ہوا قرآن بن جاتا ہے۔ سورہ الجاتھیہ باب 45 آیت 29 جس کے ذریعے الہی ہدایت ظاہر ہوتی ہے۔ الحمدللہ، قرآن کا گہرا مطالعہ اور گہری بصیرت پیدا کرتا ہے۔ کیا اسی لیے امام کو بولتا ہوا قرآن کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، وہی نور اور روح جو آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، ادریس اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بولی، وہی اس کے وارث کے ذریعے جاری رہتی ہے۔ امام زمان بولتا ہوا قرآن ہے، ہدایت اور نور میں، بالکل اسی طرح جیسے لکھا ہوا قرآن
तमाम मुसलमानों के लिए कुरान का शक्ल है। इसीलिए कुरान की पहचान नबी और इमाम की पहचान से अलग नहीं की जा सकती। तो फिर जब कोई सिर्फ खामोश कुरान पर अमल करता है तो कुछ ज़रूरी चीज़ अब भी कमी है। जो पहचाना नहीं गया वो उसकी रूह और नूर है। ये इस तरह है जैसे किसी का नाम लेना लेकिन वो शख्स वहाँ मौजूद ना हो। हकीकी पहचान का मतलब है कुरान को जिंदा हिदायत के तौर पर पहचानना, पहले नबी में फिर उनके वारिसों में। नबी तंजील है ज़ाहिरी, कुरान मकतूब है लिखा हुआ, और इमाम तावील है बातिनी। ये तीन अलग हक़ाइक़ नहीं बल्कि एक इलाही हिदायत है जो मुख्तलिफ शक्ल में ज़ाहिर होती है। तो फिर कुरान की रूह को पहचानना असल में जिंदा हिदायत को पहचानना है। जी हाँ, और इसीलिए कुरान की रूह, अल्लाह का नूर, नबी की हकीकत और इमाम की हिदायत को एक ही अंदरूनी नूर से पहचाना जाता है, नज़र से नहीं बल्कि जागीदा शनाख्त से और हमारी आला अक्ल के इस्तेमाल से। आखिरी पैगाम। कुरान सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि पहचानी जाती है। इसके अल्फाज सफ़ों पर लिखे गए हैं मगर इसका नूर हिदायत में जिंदा है। जो कुरान को सिर्फ मतन के तौर पर देखता है वो क़िराअत तो कर सकता है मगर इसकी रूह से मुतासिर नहीं होता। जो इसका रूह तलाश करता है उसे जिंदा नूर की तरफ रुजू करना चाहिए जिसके ज़रिए कुरान बोलता है। खामोश कुरान। नबी और इमाम एक मुसलसल हिदायत हैं, मुख्तलिफ शक्लें, एक हकीकत। पहचान आँखों से नहीं बल्कि जागीदा अक्ल और क़ुलूब पज़ीर से होती है। जब नूर पहचाना जाता है किताब बोलती है, जब किताब बोलती है रास्ता वाज़े होता है, और जब रास्ता वाज़े होता है मुसाफिर अब अकेला नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी पैगाम। हमारी कीमतें और उसूल कुरान में बुनियाद रखते हैं जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशन हुए और इमामों के फरमानों के ज़रिए ज़िंदा रखे गए। ये सब मिलकर एक मुसलसल हिदायत बनाते हैं जो हर दौर में ईमान, रवैया और समझ को रहनुमाई करता है। अगर इन तफक्कुरात में आपके अंदर कोई सवाल जागा तो उस सवाल की इज्जत करें। हकीकी हिदायत अक्सर जवाब से नहीं बल्कि जागीदा शुरुआत से होती है। सोचना जारी रखें, समझ हासिल करना जारी रखें, दिल और अक्ल दोनों के ज़रिए। और याद रखें, हिदायत जिंदा है। ये उन लोगों से बात करती है जो सुनने के लिए तैयार हैं। मौला अली मदद करे हमारे महबूब इमाम के लिए मोहब्बत हमें और अमल करने की तहरीक दे।